الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دوستان جی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، بانیان محفل، علماء کرام، صناخان رسول، الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین خطاب ہو چکے ہیں. آپ حضرات پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن چکے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کر چکے ہیں. اب مزید جو ہے طویل خطاب کی ضرورت نہیں ہے، مختصر حاضری پیش کرنی ہے اور محفل پاک کو اختتام کی طرف لے جانا ہے. جناب مولانا قاری محمد شاہد صاحب نے یہ حکم کیا اور مجھے جو ہے لیاقت پور سے آپ کے سامنے بٹھایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے. جب مدینے کی بات ہوتی ہے مجد میں کائنات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. 2 مرتبہ خود نظارہ کر کے آیا ہوں. ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے اور حسن ہوتا نہیں حسینوں میں، یہ میرے آقا کے چہرے کی زکات ہوتی ہے. یہ میرے آقا کے چہرے کی زکات ہوتی ہے. اور ہاں خود بھی ہے اللہ نے حسن محمد کی زکات. چاند سا حضرت یوسف نے جو پایا چہرہ اور خوش نصیبی دیکھو میرے مولا علی کی آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ. آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا داماد رسول خلیفۃ المسلمین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا سعادت ہوتی ہے اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. پورے مکہ کے اندر یہ بات ہوا کی طرح پھیل گئی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ بات چلتی چلتی جب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی ذات تک پہنچتی ہے، کریم آقا کرم فرماتے ہیں شان نبوت کے ساتھ اپنے چچا ابو طالب کے گھر جلوہ گری فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ نو مولود کہاں ہے جس کے بارے میں پورے مکہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، بینا نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضی کو حضور کی باہوں میں دیا جاتا ہے. کریم آقا حضرت علی کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور ادھر علی اپنی آنکھوں کو بھالتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان علی. حضرت علی پلتے رہے بڑھتے رہے، جوان ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے. صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، عثمان ذوالنورین بھی بیٹھے ہیں، انس بن مالک بھی بیٹھے ہیں، ربیہ بن کعب بھی بیٹھا ہے، ابو سعید بھی بیٹھا ہے، طلحہ بھی بیٹھا ہے.
سعد اور سعید بھی بیٹھے ہیں، زبیر بھی بیٹھے ہیں، عبد الرحمان بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، ایک ساتھی نے، ایک دوست نے، ایک بیٹی نے، ایک سجن نے حضرت علی سے کہا جناب والا آپ نے ولادت کے بعد چند روز تک اپنی آنکھوں کو بند کیے رکھا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ فرمایا ہاں دنیا والے مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھے نابینا تصور کر رہے تھے، مجھے جو ہے وہ بینا نہیں سمجھ رہے تھے۔ اگر اس کائنات کے اندر میں نابینا پیدا ہوتا تو پھر بینا کون ہو سکتا تھا؟ اس کائنات کے اندر اگر میرا رب مجھے آنکھیں نہ دیتا تو پھر کسی آنکھیں دیتا؟ فرمایا ساری کائنات والے مجھے نابینا سمجھ رہے تھے، میری ولادت شان ولایت کے ساتھ ہوئی تھی، میری ولادت شان کرامت کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں چاہتا یہ تھا اس کائنات کے اندر جانے کے بعد اپنی جب آنکھیں کھولوں پہلی بار میری نظر جب کھلے سامنے چہرہ مصطفیٰ۔ اور خوش نصیبی دیکھو، اگر شعر یاد ہے تو سنا دیتا ہوں، اور خوش نصیبی دیکھو میرے مولا علی کی، آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ، آنکھ کھولتے ہی دیکھا تو نبی کا چہرہ۔ اختصار کے ساتھ حضرت والا شان نے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے اور حضور کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ آج میلاد النبی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور خوشی کی بات کیوں نہ ہو، ہر محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، طالب مطلوب کو یاد کرتا ہے، پروانہ چراغ کو یاد کرتا ہے، بلبل پھول کو یاد کرتا ہے، تو سنی اپنے رسول کو یاد کرتا ہے، سنی اپنے رسول کو یاد کرتا ہے۔ توحید اسلام کی اساس ہے، توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، ہم سنی لوگ میلاد النبی کا نعرہ لگا کر پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے ولادت، النبی کا معنی ہے خاص نبی۔ گویا ہم میلاد النبی کا لفظ کہہ کر پوری دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو، اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے، یہ مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے جو یلد بھی ہے یولد بھی ہے۔ وہ خدا ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور یہ مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں عاشق جو پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے رئیسوں کے گھر، جاگیرداروں کے گھر، زمینداروں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو خون کی دھار ہوتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو خون کی دھار نہیں تھی بلکہ نور کی بہار تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ لوگ ان پہ تو اونچی آواز میں سینے میں زور لا ہاتھ اٹھا بڑے بڑے وزیروں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ روتے آتے ہیں۔ حضور کی جب ولادت ہوتی ہے، حضور کا میلاد ہوتا ہے، حضور کا تولد شریف ہوتا ہے، حضور اپنی امی جان کے شکم اطہر سے اس دنیا کے رنگ و بو میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور روتے نہیں آتے بلکہ حضور ہم گنہگاروں کو بخشواتے آتے ہیں۔ حضور آتے ہی اپنی نبوت والی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، امت کی خیر مانگتے ہیں، امت کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ حضور جب سر مبارک
اپنی نبوت والی پیشانی ماتھا مبارک زمین پر رکھتے ہیں، اہل تصوف بول پڑتے ہیں، اہل سلوک بول پڑتے ہیں، عشاق بول پڑتے ہیں، محبت والے کہتے ہیں اب مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا، اب لطف آئے گا سجدہ کرنے کا، اب ذوق ملے گا بندگی کرنے کا، کیونکہ پہلے نبی عام اجازت نہیں دیتے تھے، پہلے نبی نشان لگاتے تھے، جگہ فکس کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے نشان لگا دیا، فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جس نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اسے اس مقام پر آنا ہوگا، اسے مقام زنجبیل پر آنا ہوگا۔ اور ادھر اللہ کے کلیم موسیٰ نے بھی اعلان کر دیا ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، حق کے بندگی ادا کرنا ہے، اسے کوہ طور پر آنا پڑے گا، اسے اس مقام پر آنا پڑے گا۔ اور ادھر اللہ کے کلیم ابراہیم نے کعبہ بنا دیا ہے اور اعلان کر دیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کے کلیم ابراہیم نے اعلان کر دیا کعبہ بنا کر میرا کلمہ پڑھنے والوں، جس نے نماز پڑھنی ہے اسے اس مقام پر آنا ہوگا، جس نے اعتکاف کرنا ہے اسے اس مقام پر آنا ہوگا، جسے رکوع کرنا ہے اسے یہاں آنا ہوگا، جس نے سجدہ کرنا ہے اسے یہاں آنا ہوگا۔ لیکن جب باری آئی آپ کے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثنا کی، جب باری آئی سرکار کائنات کی، سرور کائنات کی، جب باری آئی سردار دو جہاں کی، امام الانبیاء کی، تاجدار مدینہ کی، جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے پیغمبر کی، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، اللہ اکبر، کائنات کے آخری ہادی نے اپنے سچے منبر پر بیٹھ کر اعلان کر دیا میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہارے لیے جگہ فکس نہیں کرتا، میں تمہارے لیے جگہ فکس نہیں کرتا، میں تمہارے لیے نشان نہیں لگاتا، میں محمد کریم تمہیں عام اجازت دیتا ہوں، آج کے بعد جہاں مرضی آئے نماز پڑھ لیا کرو، جہاں مرضی آئے سجدہ کر لیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ آقا کریم علیہ السلام یہ اعلان فرما کر سمجھ ہم نے ضرور اردو بولنا مجبوری اونچی آواز ہے، یہ اعلان فرما کر حضور مسجد نبوی سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، پہلے نبی تو عام اجازت نہیں دیتے تھے، پہلے نبی نشان لگاتے تھے اور جگہ فکس کرتے تھے، آپ نے عام اجازت عطا کر دی ہے، آپ نے عام اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں اے عائشہ، اے حمیرہ، پہلے نبی عام اجازت نہیں دیتے تھے، وہ نشان لگاتے تھے، لیکن جس وقت ہمارا میلاد ہوا، ہماری ولادت ہوئی، ہم اپنی امی جان کے شکم اطہر سے اس دنیا میں آتے ہیں، آتے ہی ہم نے جب اپنی نبوت والی پیشانی زمین پر رکھی، اللہ نے عرشوں پر فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیا، اشہدو یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پہلے ساری زمین سجدے کے قابل نہ تھی، اب ماتھا میرے محمد کا لگ گیا ہے، میں نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت یہ ہے، جو میلاد منانے سے روکتے ہیں وہ غور کریں۔ میلاد رسول کی برکت یہ ہے، ولادت مصطفیٰ کی خیرات یہ ملی ہے، اللہ نے پوری روح زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے، پوری روح زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا ہے، پوری روح زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ تو دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے، حضور کی پرورش کے لیے ہوا نے عرض کی، فرشتوں نے کہا، حوروں نے کہا، جنت کے غلمان اور رضوان نے کہا مولا کرم فرما، یہ ڈیوٹی ہماری لگا، ہم تیرے محبوب کو نوری جھولے جھلائیں گے، ہم تیرے محبوب کو سلائیں گے اور اسے بہلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ہوا، اے فرشتوں، اے حوروں، اے رضوان اور غلمان، اے جانوروں، یہ سارے انعامات، یہ سارے احسانات، یہ سارے کمالات میں نے حلیمہ سعدیہ کی جھولی میں رکھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے حضور کو لینے کے لیے، حضور اپنے پگھوڑے کے اندر آرام فرما ہے، حضور فہد خواب ہے، نیند فرما رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا، حضور نے اپنی نبوت والی آنکھوں کو کھولا، میں نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، حضور کے سینے سے ایک نور نکلا جو اللہ کے عرش تک جا رہا تھا، اور اللہ کے عرش سے ایک نور حضور کے سینے تک اتر رہا تھا۔ میں نے اسی نور کی مالا میں، اسی نور کی برسات میں حضور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میرا سینہ فاقہ اور غربت کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا۔ جب حضور کا وجود مسعود برکت والا جسم میرے جسم کے ساتھ لگتا ہے، میرا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے، اور کریم کرم کرتے ہیں، میرا دودھ نوش فرماتے ہیں، میں روانی ہو جاتی ہوں۔ سامنے حرم کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، میں نے اس کا طواف کیا، میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور میرے دل کے اندر خیال آیا، اے حلیمہ، اس شوہری صورت والے نو مولود بچے کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلواتی جا، اسے بھی حجر اسود چمواتی جا۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہی تھا، اس سے پہلے کہ میں حضور کو حجر اسود کی طرف جھکاتی، عاطف غیب سے آواز آئی، اے پتھر، ساری کائنات والے تجھے چومیں گے، شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات والے تجھے چومیں گے۔ اے حجر اسود، آج میرا مصطفیٰ پہلی بار تیرے پاس مہمان بن کر آیا ہے، اس سے پہلے کہ میرا محبوب تجھے چومے، تو خود اوپر آ میرے محبوب کے لبوں کا بوسہ دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، فخرج الحجر الاسود من مكانه حتى التصق بوجهه الكريم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور ایسا منظر میری آنکھ نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا حجر اسود اپنی جگہ سے، دیوار کعبہ سے باہر نکل آیا ہے، اور وہ کبھی حضور کے لبوں کو چومتا ہے، کبھی یار کے رخسار کا بوسہ لیتا ہے۔ اب فرماتی ہے میں حضور کو گھر لے گئی، اور فرماتی ہے کہ میں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں حضور کو جھولا جھلایا کرتی تھی۔ واہ حلیمہ تیرا مقدر، تو حضور کو جھولا جھلایا کرتی تھی۔ فرماتی ہے میں حضور کا جھولا جھلاتی، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ میں باہر چلی جاتی، حضور کا جھولا جھلانے والا کوئی نہ ہوتا، میں جب واپس آتی دیکھ کر حیران رہ جاتی، حضور کا جھولا مسلسل جھولتا رہتا تھا، حضور کا جھولا جھلانے والا بھی کوئی نہ ہوتا، لیکن یار کا جھولا جھولتا رہتا تھا۔
مہدہ کان یتحرک بتحرک الملائکہ، اللہ رب العزت آسمان رحمت سے فرشتوں کا نزول کر دیتا، فرماتا اے میرے فرشتوں میرا ذکر چھوڑ دو، میری تسبیحات چھوڑ دو، اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو، جاؤ باری باری میرے یار کا جھولا جھلاؤ، اسی کے اندر مجھ رب کی رضا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی رضائی بہن ہے، فرماتی ہے ایک دن میں حضور کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے گئی تاکہ حضور سیر کرے اور حضور خوش ہو جائیں، اور جب میں واپس آئی دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، میری امی مجھ سے ناراض ہوئی، کہنے لگی شیمہ تو نے اپنے ہاشمی بھائی کا ذرا بھی احساس نہیں کیا، اسے تو گرمی میں لے گئی ہے۔ حضرت شیمہ نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیے، عرض کرنے لگی امی جان آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، آج میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے، ایسا منظر کائنات میں مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اپنے اس ہاشمی بھائی کو لے کر جب کسی دھوپ میں پہنچتی تھی میں دیکھتی تھی سورج کے سامنے بادل آ جاتا اور وہ میرے اس محبوب بھائی پر سایہ کنا ہو جایا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت محمد مصطفیٰ۔ اور اس بادل کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی اذا سارت واذا وقفت، جب یہ میرا ہاشمی بھائی چلتا تھا آسمان کا بادل بھی چلتا تھا، جب یہ میرا ہاشمی بھائی رک جاتا آسمان کا بادل بھی رک جایا کرتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو جو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا، حضور کا عاشق بن جاتا، اور حضور کی مجلس کے اندر جو ایک مرتبہ آ جاتا حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، دین اسلام قبول کر لیتا، وہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کو قبول کیا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، ماں ہے، جب گھر گئے ماں نے کہا بیٹا کیا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا؟ جی ہاں امی جان، میں حضور کا عاشق بن آیا ہوں، میں حضور کا امتی بن آیا ہوں، اور میں دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا پھر تجھے سودا کرنا ہوگا، یا تو حضور کو قبول کر یا مجھے قبول کر، یا حضور کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ اگر تو نے دین اسلام کو نہ چھوڑا، اگر تو نے حضور کو نہ چھوڑا تو میں کچھ نہ کھاؤں گی، میں کچھ نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ اس وقت عاشق رسول حضرت سعد نے کیا کہا تھا؟ امی جان آپ کی تو یہ ایک جان ہے، اللہ پاک اگر آپ کو ایک مرتبہ مار دے پھر زندہ کرے، پھر مار دے پھر زندہ کرے، پھر مار دے پھر زندہ کرے، 1000 مرتبہ خدا تجھے مار دے اور 1000 مرتبہ خدا تجھے زندہ کرے، اور تو ہر بار مجھ سے یہی سوال کرتی رہے امی جان تجھ جیسی کروڑوں ماؤں کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد کے سر کی نوکری کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف سے قرآن بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سردار بھی تو، سلطان بھی تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ بس کرو، اونچی آواز میں۔ حضور کے چہرے انور پر جس کی نظر پڑتی تھی اور حضور کی مجلس کے اندر جو ایک مرتبہ بیٹھ جاتا تھا اور حضور کی شفقتوں اور محبتوں کا نظارہ کر لیا کرتا تھا، اس کا مقام یہ ہوتا
حضرت زید بن حارثہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے، اپنی ماں کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں، نام کے خاندان کی طرف جانے والے ہیں، رات کا وقت ہے، جنگل سے گزر ہونے والا ہے، سامنے ڈاکو بیٹھے ہیں، انہوں نے حضرت زید کو ان کی ماں سے چھیننا چاہا۔ ماں نے کہا ظالموں، میرے بڑھاپے کے سہارے کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرے سفید بالوں کی طرف دیکھو۔ انہوں نے ایک نہ سنی، حضرت زید کو ان کی ماں سے چھین لیا، مکہ میں آ کر حضرت زید کو بیچ دیا۔ حضرت زید کو جس نے خریدا تھا اس کا نام حکیم بن حزام تھا، اور حکیم بن حزام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ انہوں نے آ کر حضرت زید کو حضرت خدیجہ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ اب حضرت زید کی قسمت مرنے والی ہے، ان کا مقدر بدلنے والا ہے، اور ادھر حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ حضرت زید کو حضور کی غلامی میں پیش کر دیتی ہے۔ کریم کرم فرماتے ہیں، حضرت زید کی غلامی کو قبول فرماتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور وقت گزرتا رہا۔ ادھر ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے، اور وہ نبیوں کے نبی حضرت محمد عربی کے پاس ہے۔ وہ چل کر آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو بچڑوں کو ملانے والے ہیں، کرم فرمائیے، فدیہ لے لیجیے، ہمارے بچے کو ہمارے حوالے فرما دیجیے۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا، اے زید، انہیں جانتا ہے، انہیں پہچانتا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ایک میرا والد ہے، ایک میرا چچا ہے۔ فرمایا زید، اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، میں مصطفیٰ تجھے بغیر فدیے کے آزاد کرتا ہوں۔ اگر تو میری غلامی میں رہنا چاہتا ہے، میں مصطفیٰ تیری غلامی کو قبول فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر عقل اور عشق کا امتحان شروع ہو گیا، عقل اور عشق کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ عقل نے کہا زید ادھر ماں ہے، باپ ہے، رشتے دار ہے، قبیلے خاندان ہے، مگر عشق جناں دی ہڈی رچیا، حضرت عشق جن کے سینے کے اندر آ جاتا ہے، حضرت عشق جن کے دل کے اندر آ جاتا ہے، پھر ان کا مقام کیا بن جاتا ہے۔ آئیے سنیے، حضرت زید نے کہا، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ تو میرا ایک باپ ہے، اس جیسے کروڑوں خون کے رشتے میرے مصطفیٰ میں آپ کی ایک شفقت کے نظارے سے قربان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خدمت مصطفیٰ۔ اگر موقع دے حضرت زید سے جواب کو فرید کی بولی اونچی آواز میں حضرت زید نے کہا، اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مغمور کر دیا، پھر کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہم سب کی یہی دعا ہے، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ میرے آقا نے جب حضرت زید کے جواب کو سنا، حضور آگے بڑھے، حضرت زید کو اپنی طرف بڑھایا اور سینے سے لگایا اور اعلان کیا، اشہدوا یا من انا حضر، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، جب زید نے ہماری خاطر ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، قبیلے خاندان چھوڑے، آج کے بعد گواہ ہو جاؤ، جس طرح حسین میرا بیٹا ہے، زید بھی میرا بیٹا ہے۔ کرم دی پھال جے پھالے، ہزاراں درد ہو ڈالے،
میٹھے چے چند دی واہ جانے کرم دی حال کیا کچھ دی حقیقت محمد دی پاس ہوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا وہ حقیقت طریقت شریعت سے کس سے سوا معرفت سے دسا کوئی نہیں سکتا اتھاں خود عبد سجوے دے اتھاں حق نال ملوے دے وہ دماغے کو چکر دے دے پھر الٹی چال کیا کچھ دی عبودیت کو رنگ لائس الوہیت کو چمکایس کہ ہر شان چھمکایس ادے ادلال کیا کچھ دی کہ دل ازلوں کے دیوانی شراب حب کی مستانی کہ محمد یار دیکھانی کرم دی بھال کے بھالے ہزاراں درد بھول ڈالے مٹھے سے چند دی بہ جالے کرم دی بھال کیا